اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا میرے باپ کو بھی قریش کی عظمت کا خیال نہ تھا؟ خالد کے چچا زاد بھائی اکرمہ جو ابو جہل کا بیٹا تھا برہم ہوتے ہوئے کہا، کیا صفوان بن امیہ کے باپ کو بھی قریش کی عظمت کا خیال نہ تھا؟ تم کہاں تھے؟ ولید کے بیٹے، ہم یہاں ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے اکٹھا نہیں ہوئے۔ ابو سفیان نے کہا، خالد تمہیں ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھی جس سے کوئی اپنی بے عزتی محسوس کرے۔ ہم میں سے کوئی عزت والا نہیں رہا۔ خالد نے کہا، ہم سب اس وقت تک بے عزت رہیں گے جب تک ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے چیلوں کو ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کر دیتے۔ اپنے گھوڑے کے سموں کی قسم، میرے خون کی گرمی نے میری آنکھیں جلا دی ہیں۔ ان آنکھوں کو مسلمانوں کا خون ٹھنڈا کر سکتا ہے۔ میں پھر کہوں گا کہ اب سردار آگے ہوں گے اور میں جانتا ہوں کہ میں میدان جنگ میں کہاں ہوں گا، لیکن جنگ میں ہمارا جو سردار ہوگا میں اس کے حکم کا پابند رہوں گا، اور اگر میں سمجھوں گا کہ مجھے سردار نے ایسا حکم دیا ہے جو ہمیں نقصان دے گا تو میں ایسا حکم نہیں مانوں گا۔ سب نے متفقہ طور پر ابو سفیان کو اپنا سردار مقرر کیا۔ اس سے ایک روز پہلے اہل مکہ کا ایک قافلہ فلسطین سے مکہ واپس آیا تھا۔ یہ تجارتی قافلہ تھا۔ مکے کے باشندوں خصوصاً قریش کے ہر خاندان نے اس تجارت میں حصہ ڈالا تھا۔ اس قافلے میں کم و بیش 1000 اونٹ تھے اور جو مال گیا تھا اس کی مالیت 50,000 دینار تھی۔ قافلے کا سردار ابو سفیان تھا جس نے 50,000 پر 50,000 دینار منافع کمایا تھا۔ قافلے سے واپسی کا راستہ مدینے سے گزرتا تھا۔ مسلمانوں کو پتہ چل گیا۔ انہوں نے پورے قافلے کو گرفتار کرنے کا ارادہ کیا اور ایک مقام پر قافلے کو گھیرے میں لے لیا، لیکن وہ زمین ایسی تھی کہ ابو سفیان نے ایک ایک آدمی اور ایک ایک اونٹ کو زمین کے اونچے نیچے خد و قال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گھیرے سے نکال دیا۔ خالد کا گھوڑا خرامہ مدینے کی طرف چلا جا رہا تھا، مگر خالد کا ذہن پیچھے کو سفر کر رہا تھا۔ اسے اس وقت کا جب قریش انتقام کی اسکیم بنانے کے لیے اکٹھا ہوئے تھے، ایک ایک لفظ جو کسی نے کہا تھا سنائی دے رہا تھا۔ اگر تم نے مجھے اپنی سرداری دی ہے تو میرے ہر فیصلے کی پابندی تم پر لازم ہے۔ ابو سفیان نے کہا، میرا پہلا فیصلہ یہ ہے کہ میں نے ابھی 50,000 دینار منافع سب میں تقسیم نہیں کیا، وہ میں تقسیم نہیں کروں گا۔ یہ مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ میں استعمال ہوگا۔ مجھے اور میرے خاندان کو یہ فیصلہ منظور ہے۔ سب سے پہلے خالد نے کہا، پھر منظور ہے، ایسا ہی کرو۔ منظور ہے کی آوازیں اٹھی۔ میرا دوسرا حکم یہ ہے، ابو سفیان نے کہا، کہ جنگ بدر میں ہمارے جو آدمی مارے گئے ان کے لاحقین وہ جاری کر رہے ہیں۔ میں نے مردوں کو دھاڑے مارتے اور عورتوں کو روتے کرتے سنا ہے۔ اللہ کی قسم، جب آنسو بہہ جاتے ہیں تو انتقام کی آگ سرد ہو جاتی ہے۔ آج سے بدر کے مقتولین پر کوئی نہیں روئے گا۔ اور میرا تیسرا حکم یہ ہے کہ مسلمانوں نے بدر کی لڑائی میں ہمارے جن آدمیوں کو قید کیا ہے ان کی رہائی کے لیے کوئی کوشش نہیں کی جائے گی۔ تم جانتے ہو کہ مسلمانوں نے قیدیوں کی رہائی کے لیے ان کے درجے مقرر کر دیے اور ان کا فدیہ 1000 سے 40,000 درہم مقرر کیا ہے۔ ہم مسلمانوں کو 1 درہم بھی نہیں دیں گے۔ یہ رقم ہمارے ہی خلاف استعمال ہوگی۔ خالد کو گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے اور مدینے کی طرف جاتے ہوئے جب وہ لمحے یاد آ رہے تو اس کی مٹھیاں بند ہو گئیں۔ غصے کی لہر اس کے سارے وجود میں بھر گئی۔ وہ وقت بہت پیچھے رہ گیا تھا، لیکن اب اس کے اندر غصہ بیدار ہو گیا تھا۔ اس غصے سے اس بات پہ آ کے اجلاس میں طے تھا کہ مسلمانوں کے پاس مکے کا کوئی آدمی اپنے قیدی کو چھڑانے مدینے نہیں جائے گا، لیکن ایک آدمی چوری چھپے مدینے چلا جاتا اور اپنے عزیز رشتہ دار کو رہا کرا لاتا۔ ابو سفیان نے اپنے حکم واپس لے لیا۔ خالد کا اپنا ایک بھائی جس کا نام ولید تھا مسلمانوں کے پاس جنگی قیدی تھا۔ اگر اس وقت تک قریش اپنے بہت سے قیدی رہا نہ کرا لائے ہوتے تو خالد اپنے بھائی کی رہائی کے لیے کبھی نہ جاتا۔ اسے اپنے بھائیوں نے مجبور کیا تھا کہ ولید کی رہائی کے لیے جائے۔ خالد کو یاد آ رہا تھا کہ وہ اپنے وقار کو ٹھیس پہنچانے پر آمادہ نہیں ہو رہا تھا، لیکن اسے خیال تھا
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کے قبیلے کے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار یعنی جو مسلمان ہو گئے تھے وہ بھی قریش اور اہل مکہ سے تھے۔ وہ آسمان سے تو نہیں اترے تھے، وہ اتنی دلیر تو نہیں تھے کہ 313 کی تعداد میں 1000 کو شکست دے سکتے۔ اب ان میں کیسی قوت آ گئی ہے کہ وہ ہمیں نیچا دکھا کر ہمارے آدمیوں کی قیمتیں مقرر کر رہے ہیں، انہیں ایک نظر دیکھوں گا۔ خالد نے سوچا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غور سے دیکھوں گا، اور اپنے بھائی ہشام کو ساتھ لے کر مدینے چلا گیا۔ اس نے اپنے ساتھ 4000 درہم باندھ لیے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ بنو مخزوم کے سردار ولید کے بیٹے کا فدیہ 4000 درہم سے کم نہیں ہوگا۔ ایسا ہی ہوا۔ اس نے مسلمانوں کے ہاں جا کر اپنے بھائی کا نام لیا تو ایک مسلمان جو قیدیوں کی رہائی اور فدیے کی وصولی پر مامور تھا کہا کہ 4000 درہم ادا کرو، ہم فدیے میں کچھ رعایت چاہتے ہیں۔ خالد کے بھائی ہشام نے کہا تم لوگ آخر ہم میں سے ہو، کچھ پرانے رشتوں کا خیال کرو، اب ہم تم میں سے نہیں ہیں۔ مسلمانوں نے کہا ہم اللہ کے رسول کے حکم کے پابند ہیں، کیا ہم تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر سکتے ہیں؟ ہشام نے پوچھا۔ خالد نے گرج کر کہا میں اپنے بھائی کو اپنے وقار پر قربان کر چکا تھا، مگر تم مجھے ساتھ لے آئے، یہ جتنا مانگتے ہیں اتنا ہی دے دو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے رحم کی بھیک نہیں مانگوں گا۔ اس نے درہموں سے بھری تھیلی مسلمانوں کے سامنے پھینکتے ہوئے کہا گن لو اور ہمارے بھائی کو ہمارے حوالے کر دو۔ رقم گنی جا چکی تو ولید کو خالد اور ہشام کے حوالے کر دیا گیا۔ تینوں بھائی اس وقت مکے کو روانہ ہو گئے۔ راستے میں دونوں بھائیوں نے ولید سے پوچھا کہ ان کی شکست کا باعث کیا تھا۔ انہیں توقع تھی کہ ولید جو ایک جنگجو خاندان کا نوجوان تھا، انہیں جنگی فہم و فراست اور حرب و ضرب کے طور طریقوں کے مطابق مسلمانوں کی جنگی چالوں کی خوبیاں اور اپنی خامیاں بتائے گا۔ مگر ولید کا انداز ایسا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ایسی تھی جیسے اس پر کوئی پراسرار اثر ہو۔ ولید کچھ تو بتاؤ، خالد اس سے پوچھا۔ ہمیں اپنی شکست کا انتقام لینا ہے، قریش کے تمام سردار اگلی جنگ میں شامل ہو رہے ہیں، ہم ارد گرد کے قبائل کو بھی ساتھ ملا رہے ہیں اور وہ مکے میں جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں، سارے عرب کو اکٹھا کر لو۔ خالد، ولید نے کہا تم مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکو گے، میں نہیں بتا سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کوئی جادو ہے یا ان کا نیا عقیدہ سچا ہے۔ کیا بات ہے کہ میں نے ان کا قیدی ہوتے ہوئے بھی انہیں ناپسند نہیں کیا، پھر تم اپنے قبیلے کے غدار ہو۔ ہشام نے کہا غدار ہو یا تم پر ان کا جادو اثر کر گیا۔ وہ یہودی پیشوا ٹھیک کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی نیا عقیدہ اور نیا مذہب نہیں، اس کے ہاتھ میں کوئی جادو آ گیا ہے۔ جادو ہی تھا، ورنہ بدر میں قریش شکست کھانے والے نہیں تھے۔ خالد نے کہا ولید جیسے ان تمام باتیں سن ہی نہیں رہا تھا، اس کے ہونٹوں پر تبسم تھا اور وہ مڑ مڑ کر مدینے کی طرف دیکھتا تھا۔ مدینے سے کچھ دور ذی الحلیفہ نام کی ایک جگہ ہوا کرتی تھی۔ تینوں بھائی وہاں پہنچے تو رات گہری ہو چکی تھی۔ رات گزارنے کے لیے وہ وہیں رہ گئے۔ صبح آنکھ کھلی تو ولید غائب تھا، اس کا گھوڑا بھی وہاں نہیں تھا۔ خالد اور ہشام سوچ کر اس نتیجے پر پہنچے کہ ولید واپس مدینہ چلا گیا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس پر کوئی اثر تھا، یہ اثر مسلمانوں کا ہی ہو سکتا ہے۔ دونوں بھائی مکہ آ گئے۔ چند دنوں بعد انہیں مکے میں ولید کا زبانی پیغام ملا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا سچا رسول تسلیم کر لیا ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور باتوں سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ولید بن ولید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منظور نظر رہے اور انہوں نے مذہب میں بھی اور کفار کے ساتھ معرکہ آرے میں بھی نام پیدا کیا۔ خالد کو اس وقت بہت غصہ آیا تھا، ایک تو اس کا بھائی گیا، دوسرے 4000 درہم گئے۔ چونکہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان خونی دشمنی پیدا ہو چکی تھی، اس لیے مسلمانوں نے یہ رقم واپس نہ کی۔ رقم واپس نہ کرنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ ولید نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ قریش مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ کی تیاری کر رہے ہیں اور اس کے لیے بے انداز درہم و دینار اکٹھا کیے جا چکے ہیں۔ خالد مدینے کی طرف چلا جا رہا تھا
इसे उफ़क़ से एक कोहान सी उभरी हुई नज़र आने लगी। खालिद जानता था ये क्या है। ये ओहद की पहाड़ थी जो मदीने से 4 मील शुमाल में है। इस वक्त खालिद रेत की बड़ी लंबी और कुछ ऊंची टेकरी पर चला जा रहा था। अहद अहद, खालिद के होठों से सरगोशी निकली और इसे अपनी ललकार सुराई देने लगी। मैं अबू सुलेमान हूँ, मैं अबू सुलेमान हूँ। इसके साथ ही इसे एक खूनरेज जंग का शोर गुल और सैकड़ों घोड़ों की टाप और तलवारें टकराने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। खालिद ये जंग लड़ने के लिए बेताब था और इसने ये जंग लड़ी। खालिद का जहन पीछे ही हटता गया। 4 ही साल पहले का वाक़या था। मार्च 625 ईस्वी के महीने में कुरैश ने मदीने पर हमला करने के लिए जो लश्कर तैयार किया था वो मक्के में इकट्ठा हो चुका था। इसकी कुल तादाद 3000 थी। इसमें 700 अफराद ने ज़र्रा पहन रखी थी। घोड़सवार 200 के लगभग थे और रस्त और सामान जंग 3000 ऊँटों पर लदा हुआ था। यह लश्कर कूच के लिए तैयार था। खालिद को एक रोज़ पहले की बात की तरह याद आता था कि इस लश्कर को देखकर वो किस कदर खुश हुआ था। इंतकाम की आग बुझाने का वक्त आ गया था। इस लश्कर का सालार आला अबू सुफियान था और खालिद इस लश्कर के एक हिस्से का कमांडर था। इसकी बहन भी इस लश्कर के साथ जा रही थी। इसके अलावा 14 औरतें इस लश्कर के साथ जाने के लिए तैयार थीं। इनमें अबू सुफियान की बीवी हिंद भी थी। उमर बिन आस की और अबू जहल के बेटे अकरमा की बीवियां भी शामिल थीं। बाकी सब गाने बजाने वालियां थीं। सुबह की आवाज़ में सोज था और इनके साथ दफ और ढोलक थे। इन औरतों का जंग में ये काम था कि जोशीले और जज्बाती गीत गाकर सिपाहियों का हौसला बुलंद रखें और इनकी याद ताज़ा करती रहें जो जंग बदर में मारे गए थे। खालिद को अफ्रीका का एक हबशी याद आया जिसका नाम वहशी बिन हर्ब था। वो कुरैश के एक सरदार जुबैर बिन मताम का ग़ुलाम था। वो दराज कद और सियाह रूह और ताकतवर था। इसने बर्ची के फ़न में शहरत हासिल की थी। इसके पास अफ्रीका की बनी हुई बर्ची थी। इसका अफ्रीकी नाम कुछ और था। इसे अरबी नाम जुबैर ने इसकी जंगी कमालात देखकर दिया था। बिन हर्ब। कुछ से कुछ देर पहले जुबैर बिन मुताम ने इससे कहा, मुझे अपने चचा के खून का बदला लेना है। शायद मुझे मौका ना मिल सके। मेरे चचा को बदर की लड़ाई में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हमज़ा ने कत्ल किया था। अगर तुम हमज़ा को कत्ल कर दो तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। हमज़ा मेरी बर्ची से कत्ल होगा। वहशी बिन हर्ब ने कहा, यह हबशी ग़ुलाम इस तरफ जा निकला जहाँ वो औरतें ऊँटों पर सवार हो चुकी थीं जो इस लश्कर के साथ जा रही थी। अबू वस्मा, किसी औरत ने पुकारा। यह वहशी बिन हर्ब का दूसरा नाम था। वो रुक गया। देखा कि अबू सुफियान की बीवी हिंद इसे बुला रही थी। वो इसके करीब चला गया। अबू वस्मा, हिंद ने कहा, हैरान न हो, तुझे मैंने बुलाया है। मेरा सीना इंतकाम की आग से जल रहा है। मेरा सीना ठंडा कर दे। हुक्म खातून। ग़ुलाम ने कहा, अपने सालार की ज़ौजा के हुक्म पर अपनी जान भी दे दूंगा। बदर में मेरे बाप को हमज़ा ने कत्ल किया था। हिंद ने कहा, तो हमज़ा को अच्छी तरह जानता है। ये देख, मैंने सोने के जो जेवरात पहन रखे हैं, अगर तू हमज़ा को कत्ल कर देगा तो ये सब जेवरात तेरे होंगे। वहशी बिन हर्ब ने हिंद के जेवरात पर नज़र डाली तो मुस्कुराया और ज़ेर लब पुरअज़म लहजे में बोला, हमज़ा को मैं ही कत्ल करूँगा। खालिद को अपने लश्कर का कूच याद आ गया। इसी रास्ते से लश्कर मदीने को गया था। इसने एक बुलंद जगह खड़े होकर लश्कर को देखा था। इसका सीना फ़ख्र से फैल गया था। इसे मदीने के मुसलमान पर रहम आ गया था, लेकिन इस रहम ने भी इसे मसरत दी थी। ये खून की दुश्मनी थी। ये इसके वक़ार का मसला था। मुसलमानों को कुचल डालने का इसका अज़म था। जंग अहद के बहुत दिन बाद इसे पता चला था कि जब मक्के में कुरैश अपना लश्कर जमा कर रहे थे तो इत्तला रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल गई थी। और जब यह लश्कर मदीने के रास्ते में था तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी रफ्तार, पड़ाव और मदीने से फासले की इत्तलाएँ मुसलसल मिलती रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लश्कर के मक्के से कूच की इत्तला हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने दी थी।
قریش کے اس لشکر نے مدینے سے کچھ میل دور کوہ احد کے قریب ایک ایسی جگہ کیمپ کیا تھا جو ہری بھری تھی اور وہاں پانی بھی تھا۔ خالد کو معلوم نہ تھا کہ مسلمانوں کے 2 جاسوس اس لشکر کی پوری تعداد دیکھ آئے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا چکے ہیں۔ 21 مارچ 625 عیسوی کے روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو کوچ کا حکم دیا اور شیخین نامی ایک پہاڑی کے دامن میں جا خیمہ زن ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 پیادہ مجاہدین تھے، جن میں 100 نے سروں پر ذرہ پہن رکھی تھی۔ مجاہدین کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، جن میں سے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ اس موقع پر منافقین کے نفاق کا پہلا خطرناک مظاہرہ ہوا جو غداری کے مترادف تھا۔ مدینے کے بعض ایسے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا جو دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کہا تھا۔ کسی کے متعلق یہ معلوم کرنا کہ وہ سچا مسلمان ہے یا منافق بہت مشکل تھا۔ جب مجاہدین مدینے سے شیخین کی پہاڑی کی طرف کوچ کرنے لگے تو ایک با اثر آدمی جس کا نام عبداللہ بن ابی تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس بحث میں الجھ گیا کہ قریش کا لشکر 3 گنا ہے، اس لیے مدینے سے باہر جا کر لڑنا نقصان دہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کے دوسرے سرداروں سے رائے لی تو اکثریت نے یہ کہا کہ شہر سے باہر لڑنا زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کے ہی ہم خیال تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت کا فیصلہ ہی منظور فرمایا اور کوچ کا حکم دے دیا۔ عبداللہ بن ابی نے شہر سے باہر جانے سے انکار کر دیا اور اس کے پیچھے ہٹنے کی دیر تھی کہ لشکر میں سے 300 آدمی پیچھے ہٹ گئے۔ تب پتہ چلا کہ یہ سب منافقین تھے اور عبداللہ ان کا سردار ہے۔ اب 3000 کے مقابلے میں مجاہدین کی نفری صرف 700 رہ گئی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دل برداشتہ نہ ہوئے اور 700 ہی کو ساتھ لے کر کوہ احد کے دامن میں شیخین کے مقامی پر مجاہدان کو جنگی ترتیب میں کر دیا۔ خالد نے ایک بلند ٹیکڑی پر کھڑے ہو کر مسلمانوں کی ترتیب دیکھی تھی اور اس نے اپنے سالار ابو سفیان کو بتا کر اپنے دستے کی جگہ طے کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کو کم و بیش 1000 گز لمبائی میں پھیلا دیا تھا۔ پیچھے وادی تھی، مجاہدین کے ایک پہلو کے ساتھ پہاڑی تھی، لیکن دوسرے پہلو پر کچھ نہیں تھا۔ اس پہلو کو مضبوط رکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو قریب کی ایک ٹیکری پر بٹھا دیا تھا۔ ان تیر اندازوں کے کمانڈر عبداللہ بن جبیر تھے۔ اپنی ذمہ داری سمجھ لو عبداللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہدایت دیتے ہوئے فرمایا، اپنے عقب کو دیکھو، دشمن ہمارے عقب میں نقل و حرکت کر سکتا ہے جو ہمارے لیے خطرہ ہے۔ دشمن کے پاس گھوڑ سوار زیادہ ہیں، وہ ہمارے پہلو پر گھوڑ سواروں سے حملہ کر سکتا ہے۔ اپنے تیر اندازوں کو گھوڑ سواروں پر مرکوز رکھو، پیادوں کا مجھے کوئی ڈر نہیں۔ تقریباً تمام مورخین جن میں ابن حشام اور واقدی خاص طور پر قابل ذکر ہیں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر کو واضح الفاظ میں کہا تھا، ہمارا عقب صرف تمہاری بیداری اور مستعدی سے محفوظ رہے گا، تمہاری ذرا سی کوتاہی بھی ہمیں بڑی ذلت آمیز شکست دے سکتی ہے۔ یاد رکھو عبداللہ، اگر تم دشمن کو بھاگتے ہوئے اور ہمیں فتح یاب ہوتے ہوئے دیکھ لو تو بھی اس جگہ سے نہ ہلنا۔ اگر دیکھو کہ ہم پر دشمن کا دباؤ بڑھ گیا ہے اور تمہیں ہماری مدد کے لیے پہنچنا چاہیے تو بھی یہ جگہ نہ چھوڑنا۔ پہاڑی کی یہ بلندی دشمن کے قبضے میں نہیں جانی چاہیے، یہ بلندی تمہاری ہے، وہاں سے تم نیچے اس تمام علاقے کے حکمران ہوگے جہاں تک تمہارے تیر اندازوں کے تیر پہنچیں گے۔ خالد نے مسلمانوں کی ترتیب دیکھی اور ابو سفیان کو بتایا کہ مسلمان کھلے میدان کی لڑائی نہیں لڑیں گے۔ ابو سفیان کو اپنی کثیر نفری پر ناز تھا، وہ چاہتا تھا کہ لڑائی کھلے میدان میں یعنی لامحدود محاذ پر ہو تاکہ وہ اپنے پیادوں اور گھوڑوں کے افراد سے مجاہدین اسلام کو کچل ڈالے۔ خالد کو اپنے باپ نے جنگی چالوں کی تربیت بچپن سے ہی دینی شروع کر دی تھی۔ دشمن پر
بے خبری میں پہلو یا عقب سے جھپٹنا اور دشمن کو چکر دے دے کر مارنا، اپنے دستوں کی تقسیم اور ان پر کنٹرول اس کی تربیت میں شامل تھا جو اسے باپ نے دی تھی۔ اس نے تجربے کار سردار کی نگاہوں سے مجاہدین کی ترتیب دیکھی تو اس نے محسوس کیا کہ مسلمان فن و حرب کے کمالات دکھا سکتے ہیں۔ ابو سفیان اپنی فوج کو مسلمانوں کے بالمقابل لے گیا۔ اس نے گھوڑ سواروں کو مسلمانوں کے پہلوؤں پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ ایک پہلو پر خالد اور دوسرے پر اکرمہ تھا۔ دونوں کے ساتھ 100 گھوڑ سوار تھے۔ تمام گھوڑ سواروں کا کمانڈر عمرو بن عاص تھا۔ پیادوں کے آگے ابو سفیان نے 100 تیر انداز رکھے۔ قریش کا پرچم طلحہ بن ابو طلحہ نے اٹھا رکھا تھا۔ اس زمانے کے جنگوں میں پرچم کو دل جیسی اہمیت حاصل تھی۔ پرچم کے گرنے سے فوج کا حوصلہ ٹوٹ جاتا اور بھگدڑ مچ جاتی۔ قریش نے جنگ کی ابتدا سے اسی طرح کی کہ ان کی صفوں سے ایک شخص ابو عامر فاسق آگے ہو کر مجاہدین کے قریب چلا گیا۔ اس کے پیچھے قریش کے غلاموں کی کچھ تعداد بھی تھی۔ ابو عامر مدینے کا رہنے والا تھا۔ وہ قبیلے اوس کا سردار تھا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینے گئے تو ابو عامر نے قسم کھا لی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کو مدینے سے نکال کر دم لے گا۔ اس پر ایک بڑی ہی حسین یہودن کا اور یہودیوں کے مال و دولت کا تلسم طاری تھا۔ یہودیوں کی اسلام دشمن کاروائیاں زمیندوز ہوتی تھیں۔ بظاہر انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ دوستی اور فرما برداری کا معاہدہ کر رکھا تھا۔ ابو عامر انہی کے ہاتھ میں کٹ پتلی بنا ہوا تھا، لیکن ان یہودیوں نے اسے قریش کا دوست بنا رکھا تھا۔ اب مجاہدین قریش کے خلاف لڑنے کے لیے مدینے سے نکلے تو ابو عامر قریش کے پاس چلا گیا۔ اس کے قبیلے اوس کے بہت سے آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کر چکے تھے اور وہ قریش کے مقابلے میں صف آرا تھے۔ ابو عامر آگے چلا گیا اور مجاہدین سے بلند آواز سے مخاطب ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فاسق کا خطاب دیا۔ قبیلہ اوس کے غیرت مند بہادروں، ابو عامر فاسق نے کہا، تم مجھے یقیناً پہچانتے ہو، میں کون ہوں، میری بات غور سے سن لو۔ وہ اپنی للکار پوری نہ کر پایا تھا کہ مجاہدین اسلام کی سب سے قبیلہ اوس کے ایک مجاہدین کی آواز گرجی، او فاسق بدکار، ہم تیرے نام پر تھوک چکے ہیں۔ خالد کو وہ وقت یاد آ رہا تھا۔ مجاہدین اسلام کی سب سے ابو عامر اور اس کے ساتھ ہو گئے۔ غلاموں پر پتھروں کی بوچھاڑ شروع ہو گئی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ پتھر برسانے والے قبیلہ اوس کے مجاہدین تھے۔ ابو عامر اور غلام جو مجاہدین کے پتھروں کی زد میں تھے، ایک دو پتھر کھا کے پیچھے آ گئے۔ یہودی مدینے میں بیٹھے لڑائی کی خبروں کا انتظار کر رہے تھے۔ جس یہودن کے تلسم میں ابو عامر گرفتار تھا، وہ اپنی کامیابی کی خبر سننے کے لیے بےتاب تھی۔ اسے ابھی معلوم نہ تھا کہ اس کے حسن و جوانی کے تلسم کو مسلمانوں نے سنگسار کر دیا ہے۔ ابو عامر فاسق کے اس واقعے سے پہلے وہ عورتیں جو قریش کے لشکر کے ساتھ گئی تھیں، لشکر کے درمیان کھڑی ہو کر سریلی آوازوں میں ایسے گیت گا رہی تھیں جن میں بدر میں مارے جانے والے قریش کا ذکر ایسے الفاظ میں، ایسی طرز میں کیا گیا تھا کہ سننے والوں کا خون کھولتا اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ان عورتوں میں سے ایک دو نے جوشیلی تقریر کی صورت میں بھی قریش کے خون کو گرمایا تھا۔ عورتوں کو پیچھے چلے جانے کا حکم ملا تو ابو سفیان کی بیوی ہند نے ایک گھوڑے پر سوار ہو کر ایک گیت گانا شروع کر دیا۔ اس کی آواز بلند تھی اور اس میں سوز بھی تھا۔ تاریخ لکھنے والوں نے اس گیت کے پورے اشعار قلم بند نہیں کیے۔ انہوں نے لکھا ہے، یہ گیت فحش تھا جس میں مرد عورتوں کے در پردہ تعلقات کا ذکر تھا۔ اشعار جو تاریخ میں آئے ہیں وہ اس طرح ہیں۔ ان میں جس میں عبد الدار کا نام آتا ہے، یہ بنو عبد الدار ہے۔ بنو امیہ اسی کی ایک شاخ تھی۔ بنو عبد الدار قریش کا ایک بہت اونچا خاندان تھا۔ عبد الدار کے سپوتوں، ہمارے گھرانوں کے پاسبانوں، ہم رات کی بیٹیاں ہیں، ہم تکیوں کے درمیان
حرکت کا کرتے ہیں، اس حرکت میں لطف اور لذت ہوتی ہے۔ ہم دشمنوں پر چڑھ دوڑے تو ہم تمہیں اپنے سینوں سے لگا لیں گے، تم بھاگ آئے تو ہم تمہارے قریب نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد ابو عامر فاسق پر مجاہدین اسلام کی طرف سے سنگ باری ہوئی اور اس کے فوراً بعد قریش نے مجاہدین پر تیر پھینکنے شروع کر دیے۔ مجاہدین نے اس کے جواب میں تیر برسائے۔ خالد اپنے پہلو والے مسلمانوں کے پہلو پر حملہ کرنے کے لیے اپنے 100 سواروں کے ساتھ تیزی سے بڑھا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ بلندی پر تیر انداز چھپے بیٹھے ہیں۔ وہ اس کے سوار بے دھڑک چلے آ رہے تھے۔ راستہ ذرا تنگ تھا، سواروں کو آگے پیچھے ہونا پڑا۔ خالد سوچ سمجھ کر اپنے سوار دستے کو اس پہلو پر لایا تھا۔ اپنے باپ کی تربیت کے مطابق اسے بڑی خود اعتمادی سے توقع تھی کہ وہ ہلہ بول کر مسلمانوں کو اس پوزیشن میں لے آئے گا کہ وہ پسپا ہو جائیں گے، اور اگر جم کر نہ لڑے تو قریش کے گھوڑوں تلے کچلے جائیں گے۔ مگر مسلمانوں کے پہلو سے اس کے سوار ابھی دور ہی تھے کہ اوپر سے تیر اندازوں نے اس کے اگلے سواروں کو نہ آگے جانے کے قابل چھوڑا اور نہ پیچھے ہٹنے کے قابل رہے۔ ایک ایک سوار کئی تیر کھا کر گرا، اور جن گھوڑوں کو تیر لگے انہوں نے خالد کے سوار دستوں کے لیے قیامت برپا کر دی۔ پیچھے والے سواروں نے گھوڑے موڑے اور پسپا ہو گئے۔ ادھر قریش کی عورتوں نے دف اور ڈھولک کی تاب پر وہی گیت گانا شروع کر دیا جو ہند نے اکیلے گایا تھا۔ عبدالدار کے سپوتوں، ہم رات کی بیٹیاں ہیں، ہم تم تکیوں کے درمیان۔ مورخ واقد لکھتا ہے کہ عربی جنگجو کے اس وقت رواج کے مطابق ایک جنگجو کے لڑنے کا مرحلہ آیا۔ سب سے پہلے قریش کے پرچم طلحہ بن ابو طلحہ نے آگے جا کر مجاہدین اسلام کو للکارا، اس کے مقابلے کے لیے کسی کو آگے بھیجو۔ آ میرے دشمن کے دشمن، آ میرے دین کے دشمن۔ حضرت علی نے تند ہوا کے جھونکوں کی طرح آگے آ کر کہا، میں آتا ہوں تیرے مقابلے کے لیے۔ طلحہ اپنے قبیلے کا پرچم تھامے تلوار لہراتے ہوئے بھپرا ہوا آیا، مگر اس کا وار ہوا کو چیرتا ہوا گزر گیا۔ وہ ابھی سنبھل ہی رہا تھا کہ حضرت علی کی تلوار نے اسے ایسا گہرا زخم لگایا کہ پہلے سے اس کا پرچم گرا، پھر وہ خود گرا۔ قریش کا ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور پرچم اٹھا کر پیچھے چلا گیا۔ علی رضی اللہ عنہ نے اسے بھی گرا سکتے تھے مگر انفرادی مقابلوں میں یہ وار نہ تھا۔ طلحہ کو اٹھا کر پیچھے لے آئے۔ اس کے خاندان کا ایک اور آدمی آگے بڑھا، میں انتقام لینے کا پابند ہوں۔ وہ للکار کر آگے آ گیا، علی آ میری تلوار کی کاٹ دیکھ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خاموشی سے اس کے مقابلے پر آ گئے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک چکر کاٹا، پھر ان کی تلواریں اور ڈھالیں ٹکرائیں، اور اس کے بعد سب نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار سے خون ٹپک رہا ہے اور ان کا مد مقابل زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا۔ پھر قریش کے متعدد آدمی باری باری للکارتے ہوئے آگے بڑھے، مجاہدین کے مقابلے میں مرتے گئے۔ قریش کا سالار اعلیٰ ابو سفیان اپنے آدمیوں کو گرتا دیکھ کر غصے سے بے قابو ہو گیا۔ جنگی دستور کے مطابق اسے انفرادی مقابلے کے لیے نہیں اترنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ سالار تھا۔ اس کے مارے جانے سے اس کی فوج میں ابتری پھیل سکتی تھی، لیکن وہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا، اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور للکارتا ہوا آگے چلا گیا۔ اس کی بیوی ہند نے اسے جاتے دیکھا تو اپنے اونٹ پر سوار ہو کر آگے چلی گئی اور بڑی بلند آواز سے وہی گیت گانے لگی، جس کے اشعار یہ بھی تھے کہ تم بھاگے آئے تو ہم تمہیں اپنے قریب نہیں آنے دیں گی۔ ابو سفیان گھوڑے پر سوار تھا، لیکن اس کے مقابلے کے لیے جو مسلمان آگے آیا وہ پیادہ تھا۔ تاریخ اسے حنظلہ بن ابو عامر کے نام سے یاد کرتی ہیں۔ ابو سفیان کے ہاتھ میں لمبی برچی تھی۔ اس طرح یہاں پر آج دوسری قسط اپنے اختتام کو پہنچی۔ انشاءاللہ ہم کل اسی وقت آپ کی خدمت میں تیسری قسط لے کر حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر۔